گفتگو رکے گی جناب مختار جرنیل آل محمد سپہ سالار لشکر حسینی. میں نے کل بھی گفتگو میں کہا تھا کہ سوال اکثر تاریخوں میں جناب مختار کے کردار کو متنازع بنا کے پیش کیا گیا، اس لیے کہ جس کے باپ دادا مختار نے مارے تھے وہ مورخ مختار کو اچھا تو نہیں لکھ سکتا تھا. اس نے تاریخ میں مختار کے کردار کو متنازع کیا کہ جناب مختار کا کردار مختلف حوالوں سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اور اب ہم پر جو الزام، جو میں نے کل بھی ایک چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا کہ شیعہ تھے کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، اگر شیعوں نے قتل کیا تھا تو مختار نے بدلہ کس سے لیا؟ اگر مختار نے بدلے میں شیعہ مارے تھے تو تمہیں تو مختار کو ہیرو ماننا چاہیے تھا. بھئی مختار نے تو انتقام قاتلان حسین سے لیا تھا، تو اگر آپ کی نظر میں شیعہ ہی تھا قاتلان حسین تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مختار نے انتقام لیا تھا اور مختار نے بدلہ لیا تھا. اگر بدلہ مختار نے لیا تھا تو بدلے میں شیعہ مارے تھے، تو پھر تو مختار کو آپ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے تھا. آپ کو تو مختار کا میلاد منانا چاہیے تھا. آپ کو اپنے بچوں کا نام مختار کے نام پر رکھنا چاہیے تھا. آپ نے یہ لکھا کہ کوفہ میں شیعہ تھے، کوفہ میں شیعہ تھے. چل اتنا تو مان گیا کہ اس دور میں شیعہ تھے، اس دور میں شیعہ تھے. تو اب مجھے بتا اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعہ کے علاوہ کون سا مسلک تھا؟ اگر کوئی اور مسلک تھا تو انہوں نے کربلا میں آ کے حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ انہوں نے مختار کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا تھا؟ میں نے پچھلی 4 تقاریر میں بتا دیا تھا کہ کوفہ میں مختلف قسم کے طبقے تھے، ہر طرح کا طبقہ کوفہ میں موجود تھا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں 72 میں سے 50 سے زیادہ کی تعداد کوفے میں سے ہے. حبیب ابن مظہر کوفہ سے تھا، عابس کوفہ سے تھا، حبیب کوفہ سے تھا، مسلم ابن اوسط کوفہ سے تھا، بریر حمدانی کوفہ سے تھا. اتنے حسین کے لشکر میں لڑنے والوں کی تعداد کوفہ سے تھی، اور جو حسین کے مقابلے میں قتل کر رہے تھے ان میں بھی کوفہ والے تھے. اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ کوفہ میں تھے تو تم مان گیا کہ اس دور میں ایک ہی مسلک تھا جسے شیعہ کہا جاتا تھا، لیکن تیرا مورخ لکھ گیا تھا کہ مسلک ایک تھا، نام 2 تھے. کچھ شیعہ نے علی تھے، کچھ شیعہ نے معاویہ تھے. شیعہ گروہ کو کہا جاتا ہے. اور اگر میں لفظ شیعہ کی تعریف میں پوری مجلس پڑھوں تو پوری مجلس گزر جائے کہ قرآن نے کہا کہ نوح شیعہ تھا، نوح آدم کا شیعہ تھا. ابراہیم کے لیے کہا قرآن نے، آیت آئی ابراہیم نے خود کہا کہ میں بھی شیعہ ہوں. اللہ فصل نے کہا ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے. اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے میں حدیث رسول کی دکھا رہی تھی، یا علی انتا و شیعتکہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت والے دن کامیاب ہیں. یہ لفظ شیعہ تو ملتا ہے، اور کوئی لفظ اور کوئی مسلک نہیں ملتا. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلک ایک ہی تھا، پھر اسی مسلک کا رنگ بدل کے کسی نے اسے اپنے لیے استعمال کیا تھا. کیونکہ بابا جی مجھے 4 دن ہو گئے مسلسل تاریخ پڑھتے ہوئے، تو آج 5ویں مجلس کل کہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا. اب جو روزانہ کی مجلسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلسیں یاد ہیں کہ جناب مختار نے کوفہ سے باہر جا کے جناب مسلم کا استقبال کیا اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے. جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو 150 افراد تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو اپنے گھر بلا لیا اور بلا کے کہا کہ دیکھیں سفیر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں. صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سرکار مسلم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں. امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے. اب جناب مسلم بن عقیل بیعت کروا رہے ہیں.
جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نعمان ابن بشیر ہے، یہ ایک کمزور شخص ہے اور یہ کوفے کا گورنر ہے۔ جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، تو پھر اب تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جاسوس تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا، اسے کہا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر تو بصرہ سے کوفہ پہنچ، نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور جا کے کوفہ کا چار سنبھال لے، اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھیوں کی ہو سکتی ہے کر، میں تجھے مکمل اختیارات دے دوں کہ تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامہ منگوانے کے لیے مجھے علیحدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو جو بھی کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا، یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اب نعمان ابن بشیر جو تھا اس کی گڈ گورننس نہیں تھی، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نعمان کو کوفے والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی، تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیج کے کوفہ کے حالات پہ آگاہی ہوں۔ تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کون کتنا کتنا پانی میں ہے۔ اب میں نے یہ اپنی ہی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، کون کتنا مخلص ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں، اب یہ سنیے گا، یہ بات بڑی سننے والی۔ انہوں نے کہا کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں، ایک محبان اہل بیت و جان ساران اہل بیت، صحیح بات، محبت بھی اہل بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے طبقہ محبان اہل بیت مگر خوف زدہ، یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے لیکن یہ کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے، انہیں ہلکا سا بھی ڈرا دیا جائے تو یہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ ہے دشمنان اہل بیت، جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے، کوئی بھی آئے، یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار۔ اس نے فوراً دوبارہ اگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان ساران اہل بیت کی تعداد کتنی ہے، جو جان قربان کر سکتے ہیں وہ جان ساران اہل بیت کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں اس وقت تھوڑے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ جب خبر ہو گئی کہ حسین ابن علی مکہ سے اب کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے تو مختار نے فوراً، کیونکہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام میں حملہ کرنے تو خوارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، تو جو کوفہ کی علی کے پکے شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفے کی اطراف کی بستیوں میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ پکے علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفہ سے نکل گئے تھے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے باہر ہی ملی، امام حسن کے لیے یہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے لیکن جب لشکر میں بغاوت دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر، شہر کے اندر موجود نہیں تھے۔ جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین ابن علی بھی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے ہیں تو اب یہ کوفہ سے نکلے ہیں ان اطراف کی بستیوں کو لشکر بنانے کے لیے۔ جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اسدی قبیلے کے لیے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد ہو رہے تو اکٹھا کر۔ مسلم ابن اوزجہ کو بھیج دیا، عابس شاکری کو بھیج دیا، بریر حمدانی کو بھیج دیا، یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کے دست و بازو بننا تھا یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ باہر سے دوبارہ لشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دارالامارہ پہ حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں، کم از کم کوفہ تو ان سے واپس لیں۔ اب یہ تو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے ہیں، یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ اور جاتے ہوئے جناب مختار جناب مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہانی بن عروہ کوفہ میں کیوں رہ گیا تھا؟ اس کی کوفہ میں رہنے کی تاریخ کہتی وجہ یہ ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ بنی مصبہ، بنی مراد کی ایک شاخ تھی
اس قبیلے کا سردار تھا، اتنا مضبوط قبیلہ تھا کہ جب یہ عام روٹین میں بھی گھر سے نکلتا تھا تو 200 نوجوان اس کے ساتھ چلتے تھے، 200 نوجوان ہر وقت مسلح، یعنی کہ اس کے جو پرسنل گارڈ تھے، حفاظتی دستہ تھا، وہ 200 قبیلے کے نوجوانوں پہ تھا، اور اس کی پورا قبیلہ بلا شرکت غیر اس کی بات کو مانتا تھا۔ یہ بزرگ ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا ان کا، لیکن قبیلے کے سردار تھے۔ جناب مختار جاتے ہوئے ہانی کے گھر جناب مسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے، میں باہر سے لشکر ترتیب دوں گا، ہانی کوفہ میں آپ کا ساتھ دے گا، ہانی کوفہ سے دستہ اٹھائے گا، میں باہر سے لوگوں کو آؤں گا اور ہم دارالامارہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ حسین کے آنے سے پہلے کوفہ ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہم حسین کو تخت کوفہ میں بٹھا دیں۔ پھر جب حسین کوفہ میں آ جائیں گے پھر ہم دستہ لے کے نکلیں گے، پھر ہم بصرے جائیں گے، پھر ہم شام جائیں گے، پھر ہم باقی فتوحات کریں گے، لیکن کم از کم امام حسین کے آنے سے پہلے ہمیں کوفہ کلیئر کرنا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے بات کی بجانے میں؟ اب جناب مختار جا چکے ہیں، جناب ہانی بن عروہ کے گھر سرکار مسلم پہنچ چکے ہیں۔ اب جب خبر ملی ابن زیاد کو کہ یہ بہت نادر موقع ہے کہ مسلم کے قریبی ساتھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں، اگر آ سکتا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس میں پہنچ جاؤ، کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں لڑنے کی شدت نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجلس کو تاریخ سمجھ کے نہ سنیے گا، آج کا دور سمجھ کے سنیے گا۔ امام آنے والے تھے اور 3 طرح کے طبقے کوفے میں کام کر رہے تھے۔ ایک وہ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں اور ہم جانے قربان کریں، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام آ جائیں لیکن ہم اپنی دنیا داری، عیش و آرام، چین، سکون، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، ہمیں اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، ہمیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی چیز قربان نہ کرنی پڑے، بس آ جائیں، آسانی سے آ جائیں تو ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ جو درمیان والا طبقہ تھا نا، جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کیا، ان پہ آج بھی لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ صرف حجت کا انتظار کرنا عبادت نہیں۔ اگر آپ نے خود کو ہی تیار نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ ہی کو مضبوط نہیں کیا، تو کیا مختار ان میں نہیں رہتا تھا؟ مختار انہی میں تھا نا، تو انہی میں رہنے والا مختار خود کو اتنا مضبوط کیوں کر رہا تھا؟ اور آج مسلم بن عقیل سرکار کے روضے پہ جاؤ تو ہانی کی قبر میں سلام کیوں ہو رہا ہے؟ ہانی کسی نبی کی اولاد نہیں، نسل امام نہیں، لیکن آج بھی ہانی کی زیارت پڑھی جا رہی ہے، آج بھی ہانی کی زری چومی جا رہی ہے، آج بھی مختار کی زری چومی جا رہی ہے، اور وہ جو کوفہ کے کردار جو صرف انتظار کر رہے تھے وہ تاریخ میں فراموش ہو گئے۔ اب صرف انتظار امام کے لوگوں میں شدت نہیں تھی، اور جب انتظار کرنے والوں میں شدت نہ ہو تو ابن زیادوں کو موقع مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے! 8 یا 9 بندے بھی بات کو آج کے پیرام میں سمجھیں گے تو یہ گفتگو آپ کے لیے نصیحت بن جائے گی، یعنی کہ اتنی تعداد، اور ابن زیاد کو ڈاری کوئی نہیں۔ تعداد شیعوں کی جتنی بھی زیادہ ہو، اگر ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو نا تو دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں تھا، اسے کہا ٹھیک ہے شدت چیک کرو کتنی ہے، انہوں نے کہا کوئی شدت نہیں ہے، قیام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے، لڑنے والے نہیں ہیں، بس دعوے کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، آ جائیں، الاجل کہہ رہے ہیں۔ امامت ایک بار امت کو آزما چکی ہے، اب امام بار بار امت کو نہیں آزمائے گا، قیام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں، سپاہیوں سے کہا کہ میں پہنچوں گا رات کے وقت، لیکن کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو، میں کوئی سپاہی نہیں لے کے آؤں گا، کوئی جنگجو نہیں لے کے آؤں گا، لشکر نہیں لے کے آؤں گا، چند افراد کے ساتھ آؤں گا، اور جب میں آؤں تم نے کوفہ میں گلیوں میں ایک بات کہہ دینی ہے کہ حسین پہنچ گئے۔
کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے کوفہ کے باہر پڑاؤ کیا، اس نے وہ لباس زیب تن کیا جو ہاشمی پہنتے تھے۔ ہاشمیوں کا سر پہ امامہ رکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، یہ امامے کے دونوں لڑ چھوڑتے تھے اور دونوں کو گردن پہ گھماتے تھے۔ اس نے اپنے امامے کو ہاشمی نسل کے مطابق سر پہ رکھا، سیاہ امامہ، ابا پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو گیا۔ ادھر یہ کوفہ میں داخل ہوا اور ادھر گلیوں میں اسی کے ایجنٹوں نے شور کرنا شروع کر دیا، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے۔ اب جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ابن زیاد ہے، اور وہ دوڑ آئے اور آ کے سواری کو پکڑ لیا، فرزند رسول ابن زہرا آپ کہاں تھے، ہم انتظار کر رہے تھے۔ اس اگلی سطر پہ کوئی اور بولے نہ بولے، میں صدا سے دعا لینے لگا ہوں۔ امام کی معرفت ناقص ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ناقص معرفت تھی، یہ معرفت ناقص تھی۔ اور اب جو معرفت والے، یہ نہیں کہ سارے چلے گئے تھے معرفت والے، جو معرفت والے کوفہ میں موجود تھے ان میں سے ایک نے بھی اپنے گھر کی کھڑکی نہیں کھولی۔ لوگوں نے آگے کہا امام آ گئے، انہوں نے کہا امام نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ نہ کھڑکی کھولی، نہ چھت پہ گئے، نہ بازار میں آتے ہوئے دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ حسین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حسین ہوتے تو رات کو نہ آتے۔ کیا معرفت ہے، کیا بات ہے، رسول کا نواسہ ہے جو مکہ میں رات کو داخل نہیں ہوا تھا۔ حسین ہوتے تو رات کی تاریکی میں نہ آتے، دن کی روشنی میں نہ آتے۔ ایک عورت ہے تاریخ میں اس کا کردار لکھا ہوا ہے، وہ بھی معرفت والی ہے۔ دیکھیں جنہوں نے عرفان دکھایا نا ان کے نام بھی آج ہیں۔ چند لمحوں کے لیے توبہ نے مسلم کو گھر میں بلایا تھا، آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس بی بی کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں کردار۔ اس وقت ان کے پیش نظر کیا تھا قتل، گردن کٹے گی، گھر جلے گا۔ انہوں نے اس وقت سمجھوتا کر لیا، انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، نقصان کروائیں گے۔ نقصان ظاہری طور پہ اس وقت جن کے گھر بچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کتنے پاگل ہیں، گھر جلوا رہے ہیں، گردنے کٹوا رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے گھر کے دروازے بند رکھے تھے آج ان کا پتہ ہی نہیں کون تھا، جس نے چند لمحوں کے لیے حجت کے لیے دروازہ کھولا، نائب امام کو جگہ دی، آج اس کا نام جناب مسلم کے نام کے ساتھ ہے۔ ایک عورت وہ بھی عارفہ تھی، وہ اپنے گھر کی چھت پہ آئی، اس نے چھت پہ آ کے یوں بازار میں سرسری نگاہ کی، واپس جا کر اس کہتی واپس آ جا، حسین نہیں۔ جملہ سننا اور دلوں میں جگہ دینا۔ کنیز نے کہا کبھی مدینے گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ حسین ابن علی کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ تجھے کیسے پتا چلا یہ حسین نہیں؟ اس نے کہا حسین ہوتے تو دائیں عباس ضرور ہوتا۔ عباس کے بغیر حسین کیسا، وہ حسین کیسا جو غازی کے بغیر یہ حسین نہیں ہے۔ کیا خطابت ہے، دھوکہ ہو گیا امت کو، بھائی دھوکہ ہو گیا امت کو کہ انہوں نے ظالم کو امام بنا لیا۔ اب امام حسین دیکھ بھی رہے تھے، جان بھی رہے تھے اور کوفے والوں کی اس چیز سے واقف بھی تھے۔ جب حسین ابن علی کوفہ سے تھوڑے فاصلے پہ تھے تو انہوں نے ماننے والوں کو اس آزمائش میں کیوں ڈالا؟ آج کے پیرائے میں گفتگو سننا۔ حجت ظہور جب قریب کرتی ہے ایک بار ماننے والوں کو توڑتی ہے، پہلے کسی ظالم کو بھیج کے دیکھتی ہے یہ کتنے پکے میں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ 12ویں سے پہلے دجال کیوں آئے گا۔
چھان لگا دیتا ہے. اور یقین کرو واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جس قسم کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے اب بھی 12ویں کا چھان لگاؤ. استقامت ضروری ہے، عقیدے پہ قائم رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے مر جانا ہے، زندگی چند روزہ ہے، مرنا بھی تو ہے نا. بندے بیمار ہو کے بستر پہ بھی تو مری جاتے ہیں. انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حسین ہی کا انتظار ہے. اتنا دھوکہ ہوا کہ جو کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے بھی نہیں پتا کہ یہ ابن زیاد ہے. کتابیں کہتے ہیں وہ اپنے دارالمارا کی چھت پہ جا کے کہنے لگا حسین مہربانی فرمائیے، میں آپ کے قتل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس پلٹ جائیے، دارالمارا کی طرف نہ بڑھیے، کوفہ آپ کے لیے خطرہ ہے. یہ ابن زیاد ہے. بالکل دارالمارا کے نیچے جا کے اپنے نقاب کو اتارا اور اس کی طرف گھور کے دیکھے کہا کہ ملاؤں میں حسین نہیں. کہ تو کوفے کا حاکم ہو کے حسین سے اتنا خوف زدہ ہے. یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. یہ دارالمارا پہنچتا ہے، اسے کہتا اپنے تو عہدے سے معزول، اور کوفے کا گورنر اب میں اسے حاکم کی چٹھی دیتا ہے اور کوفے کا چارج سنبھال لیتا ہے. رات جیسے بھی اس کی گزرتی ہے. یہ صبح کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے پتہ کرواؤ مسلم کہاں ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. مجھے جناب مختار پہ آج گفتگو ہر صورت لے کے جانی ہے کیونکہ جناب مختار اشرا مانتا ہے پورا، اور مجھے کل والی ایک مجلس میں نے بچا کے رکھی ہے جس میں نے جناب مختار کی مکمل سیرت آپ کے سامنے پڑھنی ہے. پھر اگلی مجلس سرکار ولی العصر کی پاک ماں کی عزت پہ پڑھنی ہے. ام القائم پہ میں پوری مجلس پڑھوں گا کہ جناب شہزادی کا تعلق کہاں سے تھا کیسے، اور پھر آخری مجلس وارث کے رجت میں پڑھی جائے گی کہ جب امام پلٹیں گے تو پھر کیا ہوگا، کس کس کی حکمرانی ہوگی، کون کون امام ساتھ آئے گا، کیسے کیسے حملہ ہوگا اور کیا کچھ دنیا میں ہوگا. اب جناب مسلم بن عقیل کے خبر کہتا کسی طریقے سے مجھے مسلم کی خبر دو. اگلے دن یہ فوراً قبیلوں کے سرداروں کو دعوت میں بلانا شروع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے خزانوں کے منہ. جو قبیلے کا سردار آتا ہے اس کی قیمت لگاتا ہے. کتنے لوگ ہیں اس کے قبیلے میں، کتنے افراد ہیں، کیونکہ عربوں میں قبیلے کا ایک ہی بندہ چنا جاتا تھا، وہ پورے قبیلے کا سودا کر جاتا تھا. یعنی کہ اگر سردار ہی ملعون ہو جائے پورا قبیلہ ملعون. یہ قبیلے کے سرداروں کو بلاتا اور بلانے کے بعد ان سے کہتا کہ چلو بتاؤ قیمت کیا تمہاری. وہ قیمت بتاتے اور قیمت دیتا. آخر اس نے 2 دن کوفہ کے روسا عمرہ قبیلوں کے سرداروں سے بند کمروں میں میٹنگز کی. جب اس نے کمزور کر دیا نا کوفہ کہ اب اتنے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے، قبیلے زیادہ میں نے خرید لیے ہیں، اب اس کی ایک ہی تشویش تھی کہ میں کسی طریقے سے پتہ کرواؤں کہ مسلم کس کے گھر پہ ہے. اس نے اپنے غلام موکل نامی حبشی غلام تھا، اس کو کہا کہ تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے تو کسی طریقے سے کوفے سے مسلم کا پتہ کر. سبحان اللہ. اس نے جناب مسلم کے اور مولا حسین کے چاہنے والوں سے کہا کہ میں بھی حسین کا چاہنے والا ہوں اور میں مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. مسلسل یہ بار بار دروازوں پہ جاتا اور آخر شریک آؤل حارسی مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اس نے انہیں جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دی. جناب شریک اس کی بات پہ آ گئے اور اسے ہانی کے گھر لے گئے. ہانی کے گھر لے جا کے اس نے جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم سے اس کی ملاقات کروا دی. اب اس نے جا کے خبر دے دی کہ مسلم ہانی کے گھر ہے. جب کہا مسلم ہانی کے گھر ہے تو اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ہانی کے گھر پہ حملہ کرتا. اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جناب ہانی کو کہو کہ تمہیں گورنر نے حاکم نے دربار میں بلایا. جناب ہانی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی، جب میری صحت ٹھیک ہوگی میں ملنے کے لیے آؤں گا. جب قاصد نے آ کے خبر دی تو اس نے کہا کہ تو جناب ہانی سے کہہ کہ آپ نہ آئیں، میں خود آتا ہوں ملنے کے لیے. جناب ہانی نے کہا اسے کہنا پھر اکیلے آنا، تیرے ساتھ کوئی بندہ نہ. اب جرأت دیکھنا ذرا علی کے نوکروں کی. اب جناب مسلم ہانی کے گھر جب خبر ہو گئی کہ ابن زیاد آ رہا ہے، جناب ہانی بیمار تھے، بزرگ تھے، بستر پہ تھے. جناب مسلم کو بلایا، ہاتھ باندھ کر آقا میں آپ کو آپ کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اس سے اچھا موقع نہیں ملا.
جو ہی یہ میرے گھر آئے اس ملعون کو قتل کر، یہ قتل میں اپنے سر لوں گا کہ یزید کے گورنر کو حانی نے گھر میں قتل کیا، اور میرے قبیلے میں اتنا دم خم ہے کہ ہم اتنا بڑا قتل بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیر نہ کیجئے گا، اس سے اچھا اور نادر موقع نہیں ملے گا۔ جب ابن زیاد اس کے جناب حانی کے گھر پہنچ گیا تو یہ بستر بیماری پہ تھے، یہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے خیریت پوچھنے کی، کوفے کے حالات کے بارے میں تبصرہ شروع کر دیا، کیوں کوفے والا ایسا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یزید کی سلطنت کو مان لیں، آخر اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اب جناب مسلم بن عقیل اندر کمرے میں، جناب حانی بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مسلم حملہ کیوں نہیں کر رہے۔ جناب حانی نے ایک اشارہ دیا کہ اپنا امامہ اتار کے رکھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک سائن تھا کہ جناب مسلم کو خبر ہو کہ حملہ کرے۔ آخر ابن زیاد جب دیکھتا ہے کہ حانی کی نظریں بار بار کہیں اور یہ بھی اسے یقین ہے کہ مسلم یہی ہے، ابن زیاد کو مسلم کا اتنا ہی ڈر تھا جتنا لوگوں کو عباس کا ڈر ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں خوف تھا کہ مسلم اسی گھر میں موجود ہے۔ آخر ابن زیاد جلدی کرتے، جب جلدی کر کے نکل جاتا ہے، جناب مسلم کمرے کا پردہ اٹھاتا ہے، جناب حانی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے سرکار، اے میرے سردار، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا قتل کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم بن عقیل اس کی تلوار اس کے بستر پہ رکھ کے کہتے ہیں، وہ تیرا مہمان، ہاشمیوں کی شرافت کش شیوا نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ لڑنے کی تیاری میں نہیں ہے، اور وہ نہتا تھا، ہم ایسے اس پہ وار نہیں کر سکتے۔ یہ دستور غیرت کے خلاف ہے، یہ ہاشمیوں کی غیرت کے خلاف۔ اب جب یہ دربار میں واپس پہنچتا ہے تو پھر یہ جناب حانی کے قبیلے کے 3 لوگوں کو جناب حانی اور اپنے درمیان مذاکرات کروانے کے لیے بھیجتا ہے، کسی طریقے سے حانی کو مطمئن کرو، اور اگر حانی مطمئن نہیں ہوتا تو اسے کسی طریقے سے دربار میں لے کے آؤ، میں اس کو اتنا خزانہ دوں گا وہ مطمئن ہو کے چلا جائے گا۔ اب تاریخ میں اس بات کو کلیئر نہیں کیا جا سکا کہ وہ تینوں ساتھ ملے ہوئے تھے یا ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا، لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ جناب حانی کو اس کے دربار میں لے گئے۔ جب جناب حانی اس کے دربار میں گئے تو اس نے جناب حانی سے کہا کہ میں تیرے گھر بھی آیا، میں نے تجھ سے پوچھا بھی مسلم کہاں ہے، تو نے کہا مجھے نہیں پتا، کیا تو اب بھی اس بات پہ قائم ہے؟ جناب حانی نے کہا میں کہا۔ اس نے اپنے غلام موکل کو بلایا جو حانی کے گھر میں جناب مسلم سے مل کے آیا تھا، اس نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ اب جناب حانی کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا، جناب حانی نے کہا بے شک میرے گھر ہے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے جناب حانی کو ایک گالی دی ہے، اور حانی نے دربار میں اس کی ناک پہ الٹی تلوار ماری۔ جو ہی تلوار کا وار کیا ہے تو یہ سیخ پا ہو گیا، سپاہیوں نے جناب حانی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حانی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جو ہی جناب حانی قید خانے میں گئے اور خبر پہنچ گئی کہ حانی کو قید کر لیا گیا ہے، اب یہاں پر ایک باب سننے گا۔ جناب مسلم 2000 لوگوں کے ساتھ دارالعمارہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ایک چھپا ہوا باب تھا۔ جناب مسلم 2000 لوگوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور دارالعمارہ پہ حملہ کرتے ہیں، دارالعمارہ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اب ستم ظریفی دیکھیے گا، جناب مسلم کے ساتھ تعداد لشکر کی 2000، ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف اور صرف دارالعمارہ میں 50 سپاہی تھے۔ 2000 اور 50 کا کیا مقابلہ تھا؟ محسوب کر لیا جناب مسلم بن عقیل نے۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ اب کوئی حل نہیں تو اس نے قاضی شریح کو فوراً بھیجا، جو جامع مسجد کوفہ میں سرکاری طور پہ خطیب تھا، اسے کہا دارالعمارہ کی چھت پہ جا اور کسی طریقے سے میرے سر سے یہ موت ٹال۔ یہ وقت ہوتا ہے ظالموں کو اس ٹائم کے لیے وظیفہ خار مولویوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب تاریخ ہم دفن تو نہیں کر سکتے نا، یہ کردار تاریخ میں لکھے کہ ان کو درباروں میں جو مسلسل پورا سال وظیفے ملتے ہیں نا، وہ وظیفے کسی ان کی خدمات کے اعتراف میں نہیں ملتے، وہ وظیفے اس لیے ملتے ہیں کہ جب حکومت میں مشکل بن جائے تو کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کر دینا، جیسا قربت المسکہ میں ہو جا کے تاکہ ہماری حکومت کو کسی طریقے سے محفوظ کرنا۔ اب حکومت محفوظ کرنے کے لیے قاضی شریح، اب لوگ اس کے پیچھے مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے تھے، جب اس چھت پہ آیا اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں گمراہ ہو گئے ہو؟
انہوں نے کہا ابن زیاد نے ہانی کو قید کر لیا. انہوں نے کہا کہاں قید کیا ہے؟ مہمان خانے میں بیٹھا ہے. خاطر مدارت ہو رہی ہے ان کی. میں قسم دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی, میری بات پہ یقین کرو, ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور بالکل امن میں ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابن زیاد ہانی کے لیے کچھ ایسا کرے اور میں یہاں بیٹھا رہوں؟ تقریر اتنی جذباتی تھی, کچے ذہن پگھل گئے. یہی بات ہے کہ حجت کے جب حجت ہو نا, یا امام کا وارث موجود ہو, پھر چاہے کوئی بھی مقدس نما ہو, دھوکے میں نہ آنا. غیبت کی کتابیں, غیبت نعمانی, غیبت توسی, جو مذہب جعفریہ کی غیبت کی معتبر کتابیں ہیں, اگر ممبر پہ حدیث نہ دکھاؤں تو زندگی بھر مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا کہ جب تمہارا امام آئے گا تو تمہارے ہی علماء میں سے ایک لشکر امام کے سامنے آ کے کہا فرزند رسول واپس چلے جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھی ہوئی ہیں حدیثیں. وہ کون ہوں گے؟ وہ شیعت کے لبادے میں ہوں. اور میں نے لفظ استعمال کرنے کے لیے عالم کہہ دیا, ورنہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. نجف میں ایک عارف سے کسی نے آگے شکایت کی کہ آپ کے مدرسہ کے ایک طالب علم نے چوری کر لی ہے. انہوں نے کہا جملہ ٹھیک کر, یہ نہ کہے کہ نجف کے طالب علم نے چوری کر لی ہے, یہ کہ ایک چور طالب علم بن گیا ہے. کچھ مولوی نہیں پیچھے ہٹیں گے, کچھ گستاخ مولویت کے لبادے میں آ جائیں جو لوگوں کو حجت سے پیچھے کر دیں, امام سے پیچھے. قاضی شرح نے وہی کردار ادا کیا. اسے لوگوں سے کہا میں قسمیں دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. آخر جناب مسلم کا لشکر ہٹنا شروع ہو گیا. اوپر سے قاضی شرح بول رہا تھا اور نیچے سے جو اس کے تنخواہ دار تھے وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو روک روک کے, کیا کر رہے ہو؟ 5 لاکھ کا لشکر شام سے چل پڑا ہے جو یزید نے بھیجا ہے. وہ پہنچ گیا بالکل کوفے کے باہر. وہ 5 لاکھ ہیں, کوفے میں آ گئے تو تمہیں کون بچائے گا؟ حسین ابن علی تو بھی آئے نہیں. گھروں میں جاؤ, حسین کا انتظار کرو. حسین آئے تو پھر لڑنا. حسین سے پہلے کیوں لڑ رہے؟ ادھر سے اس کی تقریر, نیچے سے یہ فتنے. ایسا کام ہوا کہ جناب مسلم دارالامارہ کے باہر صرف جناب ہانی کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے. اور جناب مسلم نے ہانی کے خاندان سے کہا قدم نہ ہٹانا, ہم اکیلے حملہ کریں گے. جب اس کو خبر ملتی ہے کہ لوگ تو چھٹ گئے ہیں, جا چکے ہیں, لیکن مسلم ابھی تک دارالامارہ کے باہر موجود ہے اور ہانی کے خاندان کے افراد موجود ہیں. یہ ملاؤں جناب مسلم کو مزید کمزور کرنے کے لیے یہ جناب ہانی کے خاندان میں سے چند لوگوں کو خریدتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم مسلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ہانی ہمارے قبیلے کا ہے, ہم اپنے قبیلے کے سردار کی خود بات کریں گے, تم تب آنا جب حسین آئیں گے. بس یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں مصعب نہیں, میں فضائل کا کیونکہ یہ موڑ ایسا آ گیا تھا کہ یہاں یہ مثال دینی واضح تھی. اب یہ وقت آ گیا کہ جناب مسلم بالکل تنہا ہو گئے. ادھر مسلم تنہا ہو گئے, ادھر مختار کو خبر مل گئی کہ ابن زیاد گورنر آ گیا ہے, دارالامارہ میں محصور کر لیا گیا ہے ہانی بن عروہ کو, اور جناب اب مسلم نے 2000 کے دستے کے ساتھ دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا ہے. جناب مختار اپنے گھوڑے کو ڈراتے ہیں اور کوفہ کی جانب چل پڑتے ہیں, اور جو جناب مختار نے چند لوگ اکٹھے کیے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ جب کوفہ آتے ہیں تو کوفہ کی باہر والی دیواروں کو بند کر دیا جاتا ہے. فوجیں باہر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ باہر سے کوئی اندر نہ آنے پائے. جناب مختار کوفہ سے چند فرسخ کے فاصلے پہ یا تو پیچھے سے آنے والے لشکر کا انتظار کر رہے تھے یا کسی اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں خبر مل گئی کہ ہانی اور مسلم دونوں کو شہید کر دیا گیا. جو ہی یہ خبر ملتی ہے تو اب جناب مختار اپنے سر و سینے کو پیٹتے ہیں اور آہو فغاں کر کے کوفہ کی طرف منہ کر کے ایک نوحہ پڑھتے ہیں, وائے ہو کوفہ والو, تم نے حسین کے قاصد کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کاش میں کوفہ کو نہ چھوڑ کے جاتا, میں سر تن من قربان کر دیتا, لیکن مسلم پہ آنچ نہ آنے دیتا.
اب اگر فرزند رسول آ گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اب اگر رسول کا بیٹا کوفے میں آ گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ ہم اس کے سفیر کو نہ سنبھال سکے۔ یہ ایک نوحہ بلند کرتے ہیں اور جناب مسلم کوفہ کی بے وفائی سے اتنے چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ جناب مختار سرنڈر کر کے خود گرفتاری دے دیتے ہیں۔ سپاہیوں کے قریب آ کے جناب مختار خود گرفتاری دے دیتے ہیں کہ اب کوفہ میں لڑنے کی سکت نہیں، لیکن کم از کم میں اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اور اپنے غلام کو پیچھے کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں گرفتار ہونے کے لیے، حسین ابن علی کو خبر دے جہاں بھی ہیں ابھی کوفہ آئیں۔